بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو سے فراغت پر کیا دعا ہے؟ روزانہ ہم وضو کرتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ کم سے کم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، اور اس کے علاوہ نوافل ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، یا اس طرح سے اور چیزیں ہیں۔ تو وضو کے بعد کیا ذکر ہے اور اس کے کیا معنی ہے، یہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضأ فأحسن الوضوء، جو شخص وضو کرے اور اچھے سے وضو کرے۔ وضو کرے اور کیسا وضو کرے؟ اچھے سے۔ اچھے سے وضو کا مطلب یہ ہے کامل وضو کرے، ایسا نہیں کرے کہ وضو کر رہا ہے تو کوہنیاں سوکھی ہیں، اور پاؤں دھو رہا ہے تو ٹخنے سوکھے ہیں، نہیں۔ بعض لوگ وضو کرتے ہیں ان کا وضو ادھورا ہوتا ہے، وہ دھیان نہیں دیتے کہ ہمارا وضو کامل ہے کہ نہیں ہے۔ وضو کے اعضاء سوکھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ خاص طور سے کوہنیاں اور ٹخنے۔ حدیث میں کیا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی کو کہ اس کی ایڑی، ٹخنے یا پیچھے کا جو حصہ ہے ایڑی کا، یہ کیا ہے؟ سوکھا رہ گیا تھا، ایڑیاں اس کی سوکھی رہ گئی۔ آپ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، سوکھی ایڑیوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ کوئی یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو پرواہ نہیں ہے وضو ٹھیک سے ہوا کہ نہیں ہوا، آپ نے دھیان دے کے وضو کیا نہیں۔ تو جو آدمی سوکھی ایڑیوں والا ہوتا ہے، سوکھی کوہنیاں، اعضاء سوکھے چھوڑ دیتا ہے لاپرواہی کی وجہ سے، تو ایسے آدمی کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی۔ معلوم ہوا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وضو کے اعضاء کو ٹھیک سے نہیں دھونا اور اس کو یوں ہی چھوڑ دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اور علماء نے کہا کہ کسی گناہ کے کبیرہ ہونے کی علامات میں سے یہ ہے کہ اس پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہو۔ تو یہ بہت سخت بات ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء، جو وضو کرے اور کیسا کرے وضو؟ اچھی طرح سے وضو کرے۔ ثم قال، اس کے بعد یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وضو کے بعد کیا کہیں؟ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ انگلی اٹھا کے آسمان دیکھ کے کرتے ہیں، کوئی دلیل نہیں، آسمان کی طرف دیکھنے کی کوئی دلیل نہیں، انگلی اٹھانے کی کوئی دلیل نہیں، دونوں بھی ثابت نہیں، بس دعا آپ کو پڑھنا ہے۔ کیا؟ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ یکتا ہے، ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بعض روایتوں میں عبداللہ ورسولہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اور آگے کیا ذکر ہے؟ اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، بار بار توبہ کرنے والوں میں سے بنا، اور مجھے خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا۔ نمبر 1 شہادتین، دو چیزیں مانگ رہا ہے۔ کیا؟ اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والا اور پاک صاف رہنے والا بنا۔ جب ایسا پڑھتا ہے آدمی تو کیا ہوتا؟ ٹھیک ہے بھائی پڑھنا چاہیے، لیکن اس کا ثواب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنۃ یدخل من ایہا شاء، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ اتنا سا چھوٹا عمل ہے، کوئی بہت بڑی محنت ہے نہیں۔ فضیلت کیا ہے؟ اس کی شان میں، اس کی فضیلت کے لیے، اس کے انعام کے طور پر جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے تیرا جی چاہے جنت میں جائے۔ اب فرض کیجئے آپ مسجد سے باہر نکلے، 8 مرسیڈیز آ کے کھڑی ہو گئی، یہ جلدی سمجھتا ہے، ہاں 8 مرسیڈیز آ کے کھڑی ہو گئی آپ کو ریسیو کرنے کے لیے، آپ کو گھر تک چھوڑنے کے لیے، اور اس میں سے ڈرائیور باہر نکل کے 8 گاڑیوں کے دروازے کھول دیے۔ مرسیڈیز نہیں، رولز رائس آپ کی ہے،
اور آپ کے لیے دروازے سب کھول کے ڈرائیور باہر کھڑا ہو گیا، آئیے صاحب، اس آدمی کو کتنی خوشی ہوگی، کیا ٹھاٹھ ہے اس کے، ہاں ایک نہیں 8 رولز رائس، اور وہ بھی کیا ہے، دروازہ کھول کے ڈرائیور کھڑا ہو گیا اس کے لیے. تو یہ کیا ہے اس کا اکرام. سڑی ہوئی گاڑیاں ان کے ڈرائیور اگر کھولیں دروازے، یہ اکرام ہے، بہت بڑی چیز ہے. جنت کے دروازے اللہ اس کے لیے کھول رہا ہے، 8 دروازے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جس گاڑی میں بیٹھنا بیٹھے، جس دروازے سے جنت میں جانا ہے جا. کتنی بڑی فضیلت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بات ایسی کر رہا ہو، اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات اتنے اعلیٰ ہیں. کیا مانگ رہا ہو اللہ سے؟ نمبر 1 وہ گواہی دے رہا ہے، سب سے بڑی گواہی جو فرعون نے نہیں دی. جو انبیاء دعوت لے کر آئے ہیں، سارے نبیوں نے جو دعوت دی ہے وہ دعوت دے رہا ہے، وہ دعا کر رہا ہے، وہ گواہی دے رہا ہے. کیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ کہہ رہا میں اپنی زندگی میں نہ سورج کو پوچھتا ہوں، نہ چاند کو، نہ آسمان کو، نہ زمین کو، نہ ہوا کو، نہ آگ کو، نہ مٹی، نہ دھرتی، نہ کچھ. بڑے بڑے بادشاہ میں کسی کو نہیں پوچھتا، پیڑ کو بھی نہیں پوچھتا، جنات بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، انبیاء بھی نہیں، کسی کو نہیں پوچھتا. میں پوچھتا نہیں، پوجتا نہیں، کسی کی عبادت نہیں کرتا. میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا. میں کسی کا بندہ نہیں ہوں، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں. چھوٹی بات ہے یہ؟ اتنی بڑی بات بول رہا ہوں. میں کسی کا بندہ نہیں، میں صرف ایک اللہ کا بندہ ہوں. وحدہ لا شریک لہ. اور سن لو، وہ ایک ہے، 3 نہیں جیسا عیسائی مانتے ہیں، انیک نہیں جیسا مشرکین مانتے ہیں، 2 نہیں جیسا چینی لوگ، جاپانی لوگ مانتے ہیں، جیسے آگ کی پوجا کرنے والے مانتے. خیر کا رب، شر کا رب، ایک ہے وہ بس. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہ آفیشلی. میرا آفیشل سٹیٹمنٹ ہے، بول رہا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی. کوئی بولے نہ بولے، کوئی مانے نہ مانے، میں مانتا اس بات کو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور دوسری گواہی بھی سنو، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. میں عیسائیوں کی طرح بھی نہیں جنہوں نے اپنے نبی کو معبود بنا لیا، اور میں یہودیوں کی طرح بھی نہیں جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا اور ان کا قتل کر دیا. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بھی مانتا ہوں اور بندہ بھی مانتا ہوں. بندہ مانتا ہوں، رب نہیں، معبود نہیں، آپ بندے ہیں. لیکن عام بندہ نہیں مانتا. کیا مانتا ہوں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ کا مقام بہت اونچا ہے، اللہ نے آپ کے ذریعے انسانیت کو ہدایت دی. تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، کوئی مانے نہ مانے، میں مانتا ہوں. 2 بنیادی چیزیں، توحید اور اتباع، ان کی اصل. اس کا اقرار کر رہا ہے. کاہے کے بعد؟ وضو کے بعد. ایک آدمی جب اسلام میں آتا ہے کیا بولتا ہو؟ یہی بولتا ہے. اسلام میں جب آتا ہے تو کیا اقرار کر کے آتا؟ یہی. وضو کے بعد وہ یہ پڑھ رہا ہے. اچھا، وضو سے کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی وضو کرتا ہے اس کے قطروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاک صاف ہو گیا. یہ ظاہری پاکی ہے. باطن کی گندگی کیا ہے؟ شرک، کفر، بدعات. اس اقرار کے ذریعے بتا رہا ہے باہر تو میں نے ہاتھ پاؤں دھو لیے اور صاف ہو گئے سارے گناہوں سے، اب اندر کی گندگی کا بھی ریجیکشن کر رہا ہوں میں. اندر گندگی کہاں سے آتی ہے؟ شرک کی وجہ سے آتی ہے، بدعات کی وجہ سے آتی ہے. میں اقرار کرتا ہوں کہ عبادت کے لائق ہے تو اللہ ہے، اور رسول ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی منمانی نہیں چلے گی، رسول کے راستے پہ چلنا پڑے گا. تو شرک اور بدعات کی نفی اس اقرار میں ہے. اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. پاکی 2 چیزوں سے ہے. کتنی چیزیں؟ ایک باہر کی گندگی سے، ایک اندر کی گندگی سے. اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. جس میں گندگی لگ گئی پانی سے دھوتا ہے آدمی، نماز کے لیے وضو کر لیتا ہے آدمی،
تو ایک تو ہے پانی سے دھونا اعضاء کو، وضو کے ذریعے ہو یا غسل کے ذریعے، یہ کیا ہے؟ تطہر۔ لیکن صرف جسمانی اعتبار سے صفائی کافی نہیں ہے، دل پہ جو گناہوں کے دھبے لگتے ہیں ان سے پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ وہ جو دل پہ گناہوں کے دھبے لگتے ہیں ان کو دھونے کے لیے کیا ہے؟ توبہ۔ ان کو دھونے کے لیے کیا ہے؟ توبہ۔ یہ دو چیزیں اللہ نے جمع کر دی، لیکن توبہ کو پہلے بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر کی صفائی سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ اندر کی صفائی۔ ہاتھ پاؤں کی صفائی سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ دل کی صفائی۔ اسی لیے کیا کہا؟ دعا یوں کرو، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھ کو خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور مجھ کو خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا۔ توبہ کے ذریعے سے گناہوں کی پاکی اور پاک صاف رہنے سے جسم کی پاکی، دل بھی صاف بدن بھی صاف، پورا پاک ہو جا، شرک میں بدعات میں اس سے بھی پاک، وضو کر کے صغیرہ گناہ بھی معاف، توحید کے اقرار سے توحید بھی پکی، اتباع سنت کا اقرار بھی پکا، اور اس کے بعد جو کچھ گناہ ہوئے تھے کبیرہ تھے تو توبہ سے بھی معاف، اور اس کے بعد وجعلنی من المتطہرین، اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا، جسم بھی پاک۔ بچا کیا اب؟ شرک سے پاک، بدعات سے پاک، اقرار ایمان کے ذریعے سے ایمان میں بھی واپس تجدید ایمان، پھر جسم دھو کے صاف، وضو کے ذریعے سے پورا پاک صاف، اور توبہ کے ذریعے سے جتنے بڑے گناہ تھے وہ بھی صاف پاک، ہر اعتبار سے پاک۔ تو یہ کیا ہے؟ تو وضو کرنے کے بعد آدمی کے جذبات کیا ہونا چاہیے؟ دعا بتلا رہی ہے، وضو بتا رہا ہے کہ دیکھ تو ہاتھ پاؤں دھویا نا، اس سے تیرے گناہ جھڑے، اس سے تیرے ہاتھ صاف، چہرہ صاف، یہ سب صاف ہو گیا۔ دل بھی صاف کرنا ضروری ہے، دل پہ بھی دھبے لگتے ہیں گناہوں سے، تو اللہ سے مانگ، اے اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے، اللہم اجعلنی من التوابین، گناہوں سے توبہ کی توفیق، کیونکہ صرف باہر صاف کرنا کافی نہیں ہے، اندر بھی صاف ہونا چاہیے۔ لیکن اندر گناہوں کی جو پاکیزگی ہے، وہ گناہ صرف چوری، جھوٹ اور اس طرح کی غیبت اور خیانت، صرف یہ گناہ نہیں ہے، ان میں ٹاپ لیول کے ڈینجر گناہ کون سے ہیں؟ شرک اور بدعات، ان سے بچنا بھی ضروری ہے کہ تیری زندگی میں عبادت کے لیے خاص ہو اللہ، اور اتباع کے لیے خاص ہو کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو بھول کے نہیں چلے گا، اس اقرار کو ہمیشہ یاد رکھ کے تجھ کو زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ جو حدیث ہے کس میں ہے؟ یہ سنن الترمذی میں حدیث آئی اور یہ حدیث صحیح ہے۔